عزیزان گرامی، یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جب مولا آنکھیں نکال کے دیکھتے تھے دشمن کو، مولا کی بڑی بڑی آنکھیں تھے، سرخ ہو جاتی تھی، نقاب چہرے پہ رکھتے تھے، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھی، ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی تھی، سر اٹھا کے آنکھیں کھول کے دشمن کو دیکھتے تھے، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، جب جلال میں آتے تھے آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، جب دیکھتے تھے تو بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ اب یہ افراد نہیں پہنچ سکیں گے، میں اصطلاحات اردو کی استعمال کر رہا ہوں۔ تو جگر ویسے ہی پانی ہو جاتا تھا، بڑے بڑے افراد ختم ہو جاتے تھے، جیسے صرف شیر کے حملے ہی سے کئی بکریاں مر جاتی ہیں، وہ انہیں مارتا نہیں ہے، انہیں احساس ہو جاتا ہے شیر آ گیا۔ عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام احد کا میدان ہے، بڑے آرام سے اطمینان سے اپنی تلوار پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں۔ کہاں پہ؟ احد کے پہاڑ پہ، کہ جہاں حبیب خدا کو ایک جگہ پہ روک دیا تھا اور آپ آئے اور آنے کے بعد کھڑے ہیں۔ ایک آدمی پشت سے آ رہا، ایک مرتبہ آتے آتے آرام سے بڑے دبے پاؤں سے آ رہا تھا۔ دبے پاؤں سمجھتے ہیں نا، کوئی آواز نہیں بنا رہا تھا، آرام سے پاؤں رکھ رہا۔ اچانک گھبراہٹ کے اندر اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، کہ سامنے علی بن ابی طالب لڑتا دیکھ چکا تھا، جیسی تلوار چھوٹی تو تلوار گر گئی، پہاڑ تھا۔ مولا نے مسکرا کے پلٹ کے دیکھا، جو جنگ کے میدان میں اتنا مطمئن ہو اسے علی کہتے ہیں۔ بڑے اطمینان سے مولا نے پلٹ کے دیکھا، اسے دیکھا، جیسے ہی دیکھا تو اس نے فوراً کہا کہ یا علی، میں نے لوگوں سے سنا کہ آپ اپنے دشمن کی 3 باتوں میں سے ایک کو مانتے ہیں یا اپنے دشمن کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ مولا نے کہا، فرما بول کیا جاتا ہے؟ کہا یا علی، اپنی تلوار مجھے دے دیجئے، مانگنے آیا ہوں، اگر آپ مانگیں تو کہتے ہیں کہ آپ عطا کرتے ہیں، یا علی اپنی تلوار دے دیجئے۔ مولا نے اپنی تلوار اس کے سامنے پھینک دی، اب گھبرایا، اس نے تلوار پھر بھی نہیں اٹھایا۔ کہا یا علی، جانتے ہیں میں آپ کے قتل کے لیے آ رہا تھا؟ مولا نے کہا ہاں۔ کہا پھر بھی آپ نے تلوار دے دی؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہ تب تک تو قاتل تھا، اب تو سائل ہے۔ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ۔ کہ تب تک تو قاتل تھا، اب تو سائل ہے، اب تو مانگنے والا ہے، مانگنے والے کو علی رد نہیں کرتا۔ کہ تو نے مانگا تھا اس لیے میں نے تلوار دے دی۔ تو کہا کہ یا علی بتائیے، یہ آپ کا کردار ہے یا دین نے آپ کو سکھایا؟ کہ یہی میرا دین ہے، جو میں کر رہا ہوں یہی میرا دین ہے۔ کہا یا علی، اگر یہی آپ کا دین ہے تو میں آپ کے دین پہ ہوں، میں آپ کے دین پہ ہوں، مجھے کلمہ پڑھا لیجیے۔ عزیزان گرامی، کون کہتا ہے علی کی تلوار سے اسلام پھیلا؟ علی کے کردار سے اسلام پھیلا۔ تلوار صرف ان کے لیے تھی جو منافق و کفار تھے، مشرک تھے، جو دشمن خدا تھے، دشمن رسول خدا تھے، صرف انہیں مارتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، پیش کر رہا ہوں کہ شجاعت اسلام کی علامت ہے۔ یہاں احد کا سب سے بڑا جو معرکہ ہے، کہ جہاں جناب امیر علیہ السلام جنگ کرتے رہے، پوری فوج آتی تھی، مولا ایک تلوار سے پوری اپنی فوج کو جو مقابلے میں آتی تھی روکتے تھے، یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ گئی۔ تلوار ٹوٹ گئی ہے لیکن دشمن پھر بھی حملہ نہیں کرتا۔ جناب ختمی مرتبت کو پلٹ کے دیکھا جناب امیر نے، کہا یا رسول اللہ، میری تلوار ٹوٹ گئی۔ ذہنوں میں ہے نا واقع ذہن، آپ تو گھبرا کیسے سن رہے ہیں جیسے آپ نے پہلی دفعہ سنا۔ جناب امیر علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی۔ پیغمبر اسلام سے کہا، جو پہاڑ احد کے پہاڑ پہ کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ پیغمبر اسلام نے ایک کھجور کے درخت کی ٹہنی کو، برانچ کو توڑا، جناب امیر کی طرف کو پھینکا، کہا یا علی، اس سے مقابلہ کیجئے، میری لاکھوں روح قربان علی پہ۔ یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ، یہ باریک سی لکڑی ہے، ان کے ہاتھوں کے اندر لوہے کی تلوار ہے، آپ نے اسی ہاتھ میں ٹہنی کو لیا، مقابلہ کیا۔ دوسری دفعہ پھر کہا یا رسول خدا، ٹہنی ٹوٹ گئی ہے۔ پیغمبر اسلام نے ایک اور ٹہنی پھینکی۔ جب تیسری دفعہ ٹہنی پھینکی تو اللہ نے جنت کے اندر حکم دیا جناب جبرائیل کو، ذوالفقار لے اور چلا جا۔ جناب جبرائیل نے ہاتھ میں ذوالفقار لی اور وہاں سے چلے۔ علامہ اقبال نے فارسی کے اندر ان جملوں کو جو جناب جبرائیل کہہ رہے تھے یوں کہا، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جناب جبرائیل چلے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں جیسا علی، کوئی تلوار نہیں جیسی ذوالفقار۔ آنے کے بعد ذوالفقار دی۔ اب سمجھ میں آیا ذوالفقار کیسے نازل ہوتی ہے؟ ذوالفقار کردار سے نازل ہوتی ہے۔